نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں قرآن کریم کی تفسیر کریں گے۔ قرآن کریم کی ایک سورت کا ترجمہ اور اس کا مطلب بیان کیا جائے گا۔ آج ہم جس سورت کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے سورۃ الفیل۔ اس سورت کا ترجمہ ہوگا اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کیا ارشاد فرمایا ہے، امت کو کیا سبق دیا ہے، کون سا واقعہ بیان کیا ہے۔ محترم ناظرین، اس سورت کا نام ہے سورۃ الفیل اور یہ مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ یہ مکے میں نازل ہوئی تھی۔ فیل کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں، چونکہ اس صورت میں ہاتھی کا اور ہاتھی والوں کا واقعہ ہے۔ ایک ایسے قافلے، فوج اور لشکر کا واقعہ ہے جو اپنے ساتھ میں بڑی تعداد میں ہاتھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، مکے میں جو کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو مسمار کرنے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے یمن سے ایک لشکر آیا تھا جس کا کمانڈر ابرہہ اس کا نام ابرہہ تھا۔ یہ ایک بڑی فوج کے ساتھ یمن سے مکہ مکرمہ میں مسجد بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا تھا، اور پھر اللہ نے ان کو عذاب دے کر عجیب و غریب طریقے سے ہلاک کر دیا تھا۔ تو اس واقعے کا اس آیت میں، اس سورت میں ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفیل ہے، کیونکہ فیل کے معنی ہاتھی کے، اور چونکہ اس فوج میں، اس لشکر میں بڑی تعداد میں ہاتھی تھے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت ہوئی، ولادت سے چند روز پہلے ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ اللہ نے جان بوجھ کر دکھایا تھا، کیونکہ نبی آخر الزماں اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ کچھ عجیب و غریب لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا حضور کے نبی ہونے کی نشانی کے طور پر، کہ دیکھو ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو نبی ہوگا، بڑا ہوگا، عظیم الشان ہوگا، بڑے رتبے والا ہوگا۔ تو لوگوں کو اللہ کے نبی کی آمد کی خبر دینے کے لیے اور اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ نے اس طرح کا واقعہ پیش کیا ہے، اور چونکہ اس صورت میں اسی واقعے کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفیل ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ یمن جو ایک ملک ہے، اب بھی اس کا نام یمن ہی ہے، تو وہاں پر حکومت تھی بت پرستوں کی، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی حکومت تھی۔ اب وہاں یمن میں تقریباً 20,000 کے آس پاس لوگ ایسے بھی تھے جو کتاب اللہ کو مانتے تھے اور وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے آج کے زمانے میں جو انگریز ہے، عیسائی ہے، نصارہ ہے، 20,000 کے قریب نصارہ یمن میں رہا کرتے تھے۔ تو چونکہ وہاں حکومت بت پرستوں کی تھی، عوام بھی بت پرست ہی تھے، تو وہ ان کے اوپر شدید ظلم کیا کرتا تھا، اور اس نے یہ کام کیا کہ ایک بہت گہری خندق کھدوائی، اور اس خندق میں ان تقریباً 20,000 نصارہ کو آگ میں ڈال کر جلا دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا، کیونکہ اس زمانے میں تو اہل حق، آسمانی کتاب کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے نصارہ ہی تھے، کوئی اور تو تھا نہیں، نصارہ تھے۔ تو چونکہ یہ اہل حق تھے اور کتاب اللہ کو ماننے والے تھے، تو اللہ نے قرآن کریم میں اور جگہ بھی اس واقعے کو ذکر کیا۔ ان کے خندق میں ڈال کر آگ لگانے کا والا جو واقعہ ہے، اللہ نے دوسری جگہ پر بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یمن کے بادشاہ نے، جو بت پرست تھا، 20,000 نصارہ کو آگ میں جلا کر مار دیا، ختم کر دیا، لیکن ان میں سے 2 کسی طرح بچ گئے، اور بچنے کے بعد وہ شام گئے، ملک شام، آج بھی اس کو شام ہی کہا جاتا ہے ملک کو، تو آج تو وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے۔
تو وہاں کا بادشاہ نصرانی تھا، وہاں کا بادشاہ نصرانی تھا، اور ان دو لوگوں نے جا کر یمن کا پورا واقعہ بیان کیا کہ وہاں کے بادشاہ نے نصارہ جتنے بھی تھے سب کو جلا دیا ہے، ہم بڑی مشکل سے بچ کر یہاں آئے ہیں اور آپ ہمارا بدلہ لیں۔ تو شام کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ حبشہ کے بادشاہ کو خط کیوں لکھا؟ کیونکہ حبشہ یمن کے قریب تھا، اس کی سرحد یمن سے ملتی تھی، اور حبشہ میں بھی نصارہ کی ہی حکومت تھی۔ تو شام کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی جس کا نام تھا اس کو خط لکھا، پورے واقعے سے آگاہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ یمن میں جا کر جنگ کرے اور ہمارے لوگوں کو جو اس نے جلایا ہے، ختم کیا ہے، اس کا بدلہ لے۔ چنانچہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اس کے حکم کی تعمیل کری اور ایک بڑی فوج لے کر وہاں حملہ کر دیا۔ خود حملہ نہیں کیا بلکہ اپنی فوج کو بھیجا اور اپنے دو کمانڈر کو بھیجا۔ فوج کے جو کمانڈر تھے ان میں سے دو کمانڈر میں سے ایک ابرہہ بھی تھا۔ بہرحال دونوں نے یمن کو فتح کر لیا اور اپنے لوگوں پر ہونے والے ظلم کا انتقام لیا۔ پھر جو دو کمانڈر تھے نجاشی کی طرف سے ان میں آپس میں جنگ ہو گئی، اور جو دوسرے والا تھا ابرہہ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو نجاشی نے اور حبشہ کے بادشاہ نے ابرہہ کو ہی وہاں کا گورنر بنا دیا، وہاں کا حکمراں بنا دیا یمن کا۔ جب ابرہہ یمن کا گورنر اور حکمراں بن گیا تو اس نے وہاں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا، چرچ بنایا۔ کس لیے؟ جو نصارہ ہے ان کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن اس کو سجایا دھجایا بہت زیادہ، سونے چاندی کا اور جواہرات کا بہت زیادہ استعمال کیا اور بہت اونچا بنایا۔ وہ اس لیے بنایا تاکہ جو نصارہ ہے اور حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، ابرہہ کی قوم کے آدمی ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہی عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ چرچ ہے ان کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ لیکن چونکہ وہاں ایک بڑی تعداد بت پرستوں کی بھی تھی یمن میں، تو وہ بت پرست عبادت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے مکہ جایا کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں چرچ کی کوئی اہمیت نہیں تھی کیونکہ وہ بت پرست ہے۔ چرچ کی اہمیت تو، کنیسہ کی اہمیت تو نصارہ کے دلوں میں ہوگی۔ تو جو بت پرست ہے وہ تو حج کرنے کے لیے مکہ جایا کرتے تھے۔ تو ابرہہ نے اس لیے اس کو خوبصورت بنایا تھا تاکہ نصارہ بھی یہاں عبادت کرے، اور جو یہاں کے یمن کے بت پرست رہنے والے ہیں وہ بھی مکے میں حج نہ کر کے یہیں یمن میں اس کا حج کرے، یہیں عبادت کرے، اسی کا طواف کرے، اسی کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرے۔ لیکن یہ یمن میں رہنے والے عربوں کو اور بت پرستوں کو پسند نہیں آئی۔ چنانچہ غصے میں ایک عربی نے یہ کام کیا کہ اس ابرہہ کے بنائے ہوئے چرچ میں اور کنیسہ میں جا کر پاخانہ کر دیا، گندگی پھیلا دی، استنجا کر دیا رات کے وقت میں۔ اب صبح کو جب بیدار ہوئے تو معلوم ہوا، ابرہہ کے پاس شکایت پہنچی کہ بھئی یہ کسی بت پرست نے کیا ہے۔ تو اس نے لوگوں کے دلوں سے، خاص طور سے یمن میں جو رہنے والے عربی تھے، بت پرست تھے، ان کے دلوں سے کعبۃ اللہ کی اہمیت اور عظمت نکالنے کے لیے ارادہ کیا کہ کعبے کو ختم کر دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب کعبۃ اللہ ہی نہیں رہنا، کعبہ ہی نہیں رہے گا تو اس کا طواف بھی نہیں کریں گے یہی بت پرست عرب کے لوگ، اور نہ اس کی عبادت کریں گے، اس کی اہمیت بھی دل سے نکل جائے گی، اس لیے اس کو ختم کرو۔ چنانچہ اس نے غصے کی حالت میں ایک لشکر تیار کیا اور وہاں فوج کشی کرنے کے لیے، کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے اس نے اپنے بادشاہ نجاشی سے ہی اجازت لی۔ چنانچہ اس نے اجازت بھی دے دی اور ہاتھیوں کا ایک لشکر، تقریباً اس نجاشی نے ابرہہ کے پاس 8 ہاتھی بھیجے اور ایک خصوصی ہاتھی بھیجے جس کا نام محمود تھا۔ تو اس نے 9 ہاتھی بھیجے، اور 9 ہاتھی اس زمانے میں فوج کے اندر اگر شامل ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہ فوج بڑی طاقتور سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ ابرہہ ایک بڑی فوج لے کر مکے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں کچھ عربوں نے جو کعبہ کی عبادت کرتے تھے، کعبہ کی اہمیت ان کے دلوں میں تھی، ابرہہ کا مقابلہ کیا، لیکن ان کو شکست ہو گئی کیونکہ ابرہہ جیسی ان کے پاس طاقت نہیں تھی۔